دی گینگ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انہیں انسانی خدمات کے حوالے سے دنیا کا ایک عظیم انسان قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بچہ انڈیا میں پیدا ہوا۔ بچپن میں اسے اسکول بھیجا گیا مگر اس کا دل اسکول میں نہ لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے چوتھی کلاس میں مدرسہ چھوڑ دیا۔ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر اس نے کپڑے کی دکان پر بطور چھوٹے 5 روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی۔ یہ بڑی محنت سے دکان میں جھاڑو دیتا اور صفائی کا کام کرتا، تاہم وہ جلد ہی ملازمت سے اکتا گیا اور دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ وہ 2 سال اسکول میں پڑھا مگر اسے تعلیم میں دلچسپی نہ تھی، چنانچہ اس نے 13 سال کی عمر میں تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ یہ 15 سالہ بچہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ یہ اونچے خواب دیکھتا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ غریبوں کے لیے ہسپتال بنائے گا، غریبوں کے لیے ٹریننگ اور ملازمت کے لیے ایک فیکٹری بنائے گا، معذور لوگوں کے لیے ایک دیہات بسائے گا۔ اگرچہ یہ گول اس نے لکھے نہ تھے مگر یہ ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتے۔ اسے اپنی کامیابی پر پورا یقین تھا۔ ان تمام منصوبوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے کراچی میں اپنا کام شروع کیا۔ یہ بچہ ہول سیل میں پینسلیں، ماچسیں اور دستی تولیے خریدتا۔ پینسلوں اور ماچسوں کو ایک ٹرے میں سجاتا اور تولیوں کو کندھوں پر رکھ کر کراچی کے مصروف بازاروں میں چل پھر کر یہ چیزیں فروخت کرتا۔ اس آمدن سے اس نے کچھ خرچ نہ کرتا بلکہ ساری آمدن بچاتا۔ اس طرح جب اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے تو اس نے کرائے پر ایک ریڑھی لی اور موبائل پان شاپ بنائی اور مصروف بازاروں میں گھوم پھر کر پان فروخت کرتا۔ 1948 میں اس نے ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت اختیار کر لی۔ وہ سارا دن کپڑے کی دکان پر کام کرتا اور رات کو میمن برادری کی ایک فری ڈسپینسری میں کام کرتا۔ کچھ عرصہ بعد ڈسپینسری کے سیٹ سے اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے اسے ڈسپینسری چھوڑنی پڑی۔ اس دوران اس نے کچھ رقم جمع کر لی تھی جو کہ 2300 روپے تھی۔ اس رقم سے اس نے 1951 میں ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اپنی ذاتی ڈسپینسری کا آغاز کیا۔ اس ڈسپینسری سے لوگوں کو کم قیمت پر ادویات اور علاج معالجہ کی سہولت مہیا کی جاتی۔ جب ڈسپینسری چل نکلی تو اس نے ایک ڈاکٹر ملازم رکھ لیا۔ یہ ڈسپینسری 24 گھنٹے کھلی رہتی۔ اس نے ملازمت چھوڑ دی اور ہر وقت دکان پر کام کرتا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ ساری رات بھی دکان پر موجود رہتا۔ جب مریض نہ آتے تو ڈسپینسری کے باہر سیمنٹ کے بینچ پر سو جاتا۔ دن بھر کی مشقت کی وجہ سے اسے پتھر پر بھی گہری نیند آ جاتی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے ڈسپینسری کے اوپر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور تقریباً فری میٹرنیٹی یونٹ اور نرسنگ ہوم شروع کیا۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے ڈسپینسری کے باہر چندے کے لیے ایک ڈبہ رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کے کام سے متاثر ہو کر زکوٰۃ، خیرات، قربانی کی کھالیں اور دوسرے عطیات دینے شروع کیے۔ اسی دوران اس کی والدہ شدید بیمار ہو گئی تو اسے ہسپتال لے جانے کا مسئلہ تھا۔ وہ بیٹھ نہ سکتی تھی۔ اس وقت اسے ایمبولینس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہوا۔ ان دنوں پورے کراچی میں صرف ایک ایمبولینس تھی جو کہ ریڈ کراس کی ملکیت تھی اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھی۔ اس نوجوان کو کسی بھی قسم کے کام کرنے میں عار محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ اپنے محلے کی سڑکیں، گندگی اور نالیاں صاف کرتا، گٹر کھولتا اور ان کو صاف کرتا، مزدوروں کی طرح کام کرتا، اپنے کندھوں پر لکڑیاں اٹھاتا اور اینٹیں اٹھاتا۔ 1957 میں کراچی میں بیماری پھیلی جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ وفات پا گئے اور ہزاروں بیمار ہو چکے۔ اس نوجوان نے ادھار کرائے پر ٹینٹ لے کر سارے شہر میں مفت طبی امدادی کیمپ لگائے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہ تھے۔ اس نے ہر کیمپ کے باہر عطیات کے لیے بکس رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کی دل کھول کر عطیات میں مدد کی۔ اس طرح اسے طبی امداد کے اخراجات کے علاوہ ڈسپینسری کے لیے بھی تقریباً 20,000 روپے مل گئے۔ اسی دن اس نے مبلغ 7,000 روپے میں ایک پرانی وین خریدی۔ اس کو رنگ روغن کیا۔ یہ اس کی پہلی ایمبولینس تھی جسے اس نے غریب وین کا نام دیا۔ وہ اسے خود چلاتا تھا۔ اسی دن اس نے ایئر ایمبولینس یعنی کہ ہیلی کاپٹر کا خواب دیکھا جسے ایئر ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لوگ اس کی خدمات سے خوش اور مطمئن تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے، چنانچہ اس نے لوگوں کو دل کھول کر عطیات دیے۔ جب اس کے پاس 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو اس نے ایک پرانی ایکس رے مشین خریدی اور ڈاکٹروں کو ملازم رکھ لیا تاکہ لوگوں کو مزید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
1972 میں بشام میں زلزلہ آیا اور 1973 میں سندھ میں سیلاب آیا۔ عبدالستار ایدھی فوراً متاثرین کی مدد کے لیے پہنچے۔ 1978 میں انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ فاؤنڈیشن نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ 1987 میں ایدھی صاحب نے 2 جہاز اور ہیلی کاپٹر خریدے۔ اس طرح ان کا ایئر ایمبولنس کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ 1994 میں ایدھی فاؤنڈیشن کے کراچی میں 6 نرسنگ سکول، 4 صوبوں میں 8 فری نرسنگ ہاسپٹلز، آزاد کشمیر جنگ ٹیکسلا میں 30 ڈسپنسریاں اور 10 موبائل ڈسپنسریاں کام کر رہی تھیں۔ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ایدھی سینٹر لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ 2007 میں ایدھی ویلفیئر سینٹرز کی تعداد 338 اور ایمبولنس کی تعداد 250 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن نے بڑی چاراہوں پر ہر 25 کلومیٹر پر حادثات سے نمٹنے کے لیے بڑی ہنگامی مراکز قائم کیے، جہاں ایک ایمبولنس ہر وقت موجود رہتی۔ اس طرح کی سہولیات تو اس وقت امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی موجود نہ تھیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس سروس چلا رہی ہے، جس میں ایئر ایمبولنس سروس بھی شامل ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک مثلاً بنگلہ دیش، خلیجی ممالک، ایران، مصر، صومالیہ، افغانستان، کشمیر، کردستان، برما، نیپال، یوگینڈا اور بوسنیا وغیرہ میں بھی متاثرین افراد کی مدد کی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں اب دوسرے ممالک مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ہنگری، روس، جاپان، عرب امارات، افغانستان، انڈیا، سری لنکا، ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ میں بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک فرد عبدالستار ایدھی کی لگن، ہمت، جذبہ، یقین کامل اور سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کی کوئی اور رفاہی تنظیم پورے عالم اسلام میں موجود نہیں۔ آپ کی انسانی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت فلپائن نے آپ کو اپنے ملک کا اعلیٰ سول ایوارڈ دیا، جبکہ حکومت پاکستان نے بھی 1979 میں آپ کو نشانی امتیاز سے نوازا۔